بسم اللہ الرحمن الرحیم السراجی جزو اول باب العصبات سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم عصبہ کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ العصبات النسبیۃ ثلاثۃ عصبۃ بنفسہ وعصبۃ بغیرہ وعصبۃ مع غیرہ۔ اما العصبۃ بنفسہ فکل ذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی وهم اربعۃ اصناف جزء المیت واصلہ وجزء ابیہ وجزء جدہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ عصبات نسبیہ تین ہیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ۔ بہرحال عصبہ بنفسہ ہر ایسا مذکر ہے کہ جس کی میت کی طرف نسبت میں انثیٰ یعنی عورت داخل نہ ہو، اور اس کی چار قسمیں ہیں: میت کا جز، میت کا اصل، اور میت کے باپ کا جز، اور میت کے دادے کا جز۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ باب ہم نے پڑھا ہے باب معرفت الفروض و مستحقیہا۔ قرآن مجید کے اندر 12 ورثاء ہیں، جن میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں جن کے حصے قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ساری کی ساری تفصیل ہم نے گزشتہ باب کے متعدد اسباق میں کور کی ہے۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہو رہا ہے، باب العصبات۔ عصبات آپ یہ سمجھیں کہ اصل میں لفظ ہے عصبتن۔ عصبتن یہ عاصبن کی جمع ہے، مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے اس میں جنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جمع الجمع عصبات آتی ہے۔ عصبہ مرد کے پدری یعنی باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا مصدر ہے عصوبتن، اور عصوبتن کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا اور احاطہ کرنا، اور یہ جو عصبات ہیں یہ بھی میت کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، چاروں طرف سے انہوں نے میت کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اوپر ابوت یعنی باپ کا رشتہ ہے، دادے کا رشتہ ہے، نیچے کی طرف دیکھیں گے تو نیچے بنوت بیٹا ہے، پوتا ہے، اسی طریقے سے ایک طرف دیکھیں گے تو بھائی ہے، دوسری طرف دیکھیں گے تو چچا ہے۔ تو گویا کہ عصبات نے چاروں طرف سے میت کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے ان کو عصبات یا عصبہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی تھا۔ اب چلتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف۔ اصطلاحی تعریف اس کی ایسے ہے کہ عصبہ میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن و حدیث کے اندر متعین اور مقرر نہیں ہے۔ تنہا ہونے کی صورت میں تمام ترکے کو، اور اگر کوئی ذوی الفروض موجود ہے تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو باقی ترکہ ہے وہ یہ عصبہ لے لیتے ہیں۔ عصبہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بعد آگے چلتے ہیں اس کی قسموں کی طرف۔ دیکھیں جو عصبہ ہے اس کی ابتداً 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عصبہ نسبی اور دوسری ہے عصبہ سببی۔ عصبہ نسبی کہتے ہیں جس کا میت سے ولادت کا تعلق ہو، جیسا کہ باپ ہے یا اسی طریقے سے بیٹا ہے یا پوتا ہے یا دادا ہے، اور عصبہ سببی وہ عصبہ ہوتے ہیں کہ جن کا میت سے عتاق کا تعلق ہوتا ہے، یعنی جس نے میت کو آزاد کیا ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ جو عصبہ نسبی ہے اس کی پھر آگے کل 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ذکر کی عصبہ بنفسہ، دوسری ہے عصبہ بغیرہ، اور تیسری ہے عصبہ مع غیرہ۔ عصبہ بنفسہ کی تعریف کرتے ہوئے حضرت نے خود ذکر کیا ہے کہ عصبہ بنفسہ اس عصبہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں عورت کا واسطہ نہ آئے۔ مثال کے طور پہ باپ ہے، دادا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے۔ یہ جو عصبہ بنفسہ ہے اس کی کل 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی ہے جزء میت، یعنی میت کی نسل، اور نسل بھی کون سی؟ مذکر۔ میت کی نسل آپ کہہ لیں، یا پھر آپ کہہ لیں میت کی فروع یا میت کی فرع۔ مثال کے طور پہ بیٹا ہے یا پوتا ہے، یا اسی طریقے سے نیچے تک آپ چلتے جائیں، پوتے کا بیٹا پڑپوتا ہے، یا پڑپوتے کا پوتا ہے، یا پڑپوتے کا پڑپوتا ہے، نیچے تک یہ سارے کے سارے جزء میت ہیں جو کہ عصبہ بنفسہ کی قسم ہے۔ عصبہ بنفسہ کی دوسری قسم ہے اصل میت، یعنی میت کے مذکر اصول اوپر ہوں، اور اوپر سے اوپر آپ چلتے جائیں۔ مثال کے طور پہ باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، پردادے کا دادا ہے، پردادے کا پردادا ہے، پردادے کے پردادے کا باپ ہے، دادا ہے، اسی طریقے سے اوپر تک چلتے جائیں گے تو اس کو کہا جاتا ہے اصل میت، یعنی میت کے اصول مذکر۔ عصبہ بنفسہ کی تیسری قسم ہے جزء اب المیت، یعنی میت کے باپ کی مذکر اولاد۔ اب اس میں حقیقی بھائی بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے اندر اللاتی بھائی بھی آ سکتے ہیں، پھر اس میں حقیقی بھائی کے لڑکے، پھر اس کے بعد اللاتی بھائی کے لڑکے نیچے تک، یعنی جو اس کے کزن ہیں، یہ سارے کے سارے جزء اب المیت ہیں، اور ان کی میت کے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس رشتے کو رشتہ اخوت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عصبہ بنفسہ کی ایک قسم ہے۔ عصبہ بنفسہ کی چوتھی اور آخری قسم ہے جزء جد المیت، یعنی میت کے دادا کی مذکر نسل۔ اب اس میں اولاد مذکر بھی آ سکتا ہے، مثال کے طور پہ حقیقی چچا ہے، یا اسی طریقے سے اللاتی چچا ہے، پھر اس میں حقیقی چچا کے لڑکے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اس کے نیچے چلے جائیں، حقیقی چچا کے لڑکوں کے لڑکے ہیں، یا حقیقی چچا کے لڑکوں کے آگے لڑکے ہیں۔ یہ سارے کے سارے چوتھی قسم ہے جزء جد المیت، اور اس کا میت کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو رشتہ عمومیت یعنی چچا والا رشتہ کہا جاتا ہے۔ اور ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ عصبہ نسبیہ یہ کل 3 ہیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، اور عصبہ مع غیرہ۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عصبہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عصبہ نسبی اور دوسری ہے عصبہ سببی۔ عصبہ نسبی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی کل 3 قسمیں ہیں، عصبہ بنفسہ 1،
نمبر 2 عصبہ بغیری ہی، اور نمبر 3 ہے عصبہ مع غیری۔ عصبہ بنفسی کی سب سے پہلے تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر اس مذکر کو کہا جاتا ہے کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں انثى نہ آئے۔ یہ جو انثى ہے یہ لا تدخلوا کا فاعل بن رہا ہے، اور اس کی کل 4 قسمیں ہیں: جزء میت، اصل میت، جزء اب المیت اور جزء جد المیت۔ یہ ساری کی ساری میں آپ کو مثالیں بتا چکا ہوں۔